اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید آپ کا صراط مستقیم چینل پر۔ یہ چینل اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ علم، ہدایت اور روحانی تربیت ہو سکے۔ یہ مقصد صرف اور صرف ہم سب مسلمانوں کی، ہم سب انسانوں کی رہنمائی ہے تاکہ ہماری زندگیاں بہتر ہوں، صحیح راستے کی طرف ہم متوجہ ہوں۔ اس میں ہم مختلف موضوعات پر معلوماتی ویڈیوز، دینی مسائل، اخلاقی تعلیمات کو انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ جس کتاب کا ہم مطالعہ کر رہے تھے اس کا نام ہے 250 سالہ انسان، کہ جس میں آج 3 ائمہ، 3 ایسی ہستیوں کا ذکر ہوگا کہ جو معصومین ہیں۔ امام محمد تقی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام۔ طویل المدت پروگرام کے تحت وسیع بنیاد پر تنظیمی سرگرمیاں۔ ہمارے دوسرے ائمہ طاہرین کی طرح حضرت امام محمد تقی کی زندگی بھی ہمارے لیے قابل اقتداء اور نمونہ عمل ہے۔ اللہ کے اس نیک اور شائستہ بندے کی مختصر زندگی بھی کفر و طغیان کے خلاف برسر پیکار کاموں میں گزری۔ آپ جوانی ہی میں منصب امامت پر فائز ہوئے اور اپنی پوری زندگی اللہ کے دشمنوں سے جہاد کرتے رہے، اور صرف 25 سال یعنی عین جوانی کے عالم میں آپ کا وجود مبارک دشمنوں کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا اور آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ جس طرح ہمارے دیگر ائمہ اطہار میں سے ہر ایک نے اپنے جہاد کے ذریعے اسلام کی پر افتخار تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا، امام محمد تقی نے بھی اپنے عمل کے ذریعے جہاد کر کے ہمارے لیے ایک اہم درس دیا ہے، اور وہ درس یہ ہے کہ جب کبھی بھی منافق اور ریاکار حکمرانوں اور قدرت مندوں سے واسطہ پڑ جائے تو ہمیں ہمت سے کام لیتے ہوئے انتہائی ہوشیاری کے ساتھ مومنین کو اس سے باخبر کرنا، انہیں دشمن کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار اور آمادہ کرنا۔ اگر دشمن کھلے عام آشکارا طور پر اپنی دشمنی کا اظہار کرے اور ریاکاری کا مظاہرہ نہ کرے تو پھر ان سے نمٹنا آسان ہوتا ہے، لیکن جب دشمن مامون عباسی کی طرح اپنے چہرے پر تقدس کا ایک نقاب ڈال کر اسلام کی باتیں کرنے لگے تو پھر لوگوں کے لیے ایسے دشمن کی پہچان مشکل ہو جاتی ہے۔ ہمارے زمانے میں بلکہ پوری تاریخ میں طاقتور لوگوں کی یہی کوشش رہی کہ جب وہ سامنے آ کر مقابلہ کرنے سے عاجز ہوتے ہیں تو پھر ریاکاری اور منافقت سے کام لیتے ہیں، اور حضرت امام علی رضا اور امام محمد تقی نے ہمیشہ یہی کوشش کی کہ مامون کے چہرے سے ریاکاری اور منافقت کے پردے کو اتار کر پھینک دے، اور وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب بھی ہوئے۔ یہ بزرگوار امام مقاومت و استقامت کی نشانی اور علامت ہیں، ایک ایسے عظیم انسان کہ جنہوں نے اپنی پوری مختصر سی زندگی بنو عباس کے اس ریاکار خلیفہ مامون عباسی سے مقابلے میں گزاری اور کبھی پیچھے نہیں ہٹے، مشکل سے مشکل حالات کو برداشت کیا، تمام ممکن طریقوں سے مقابلہ کیا۔ حضرت امام محمد تقی پہلے شخص تھے جنہوں نے آزادانہ بحث و مباحثے کا آغاز کیا۔ مامون کی زندگی میں مختلف مذاہب کے علماء، فقہاء، دانشوروں کے ساتھ دقیق ترین، مشکل ترین موضوعات پر دلیل اور استدلال کے ساتھ بحث کرتے ہوئے اپنی برتری ثابت کی، لہٰذا آزادانہ بحث و مباحثے کا یہ اسلوب ہماری میراث ہے اور یہ ہمارے ائمہ معصومین علیہم السلام کے دور میں رائج رہا ہے۔ حضرت امام محمد تقی کے دور میں آپ ہی کے ذریعے اس خوبصورت طریقے کا آغاز ہوا۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کا سیاسی دور۔ اسی طرح حضرت امام علی نقی علیہ السلام اور آپ کے دور کے خلفاء کے درمیان ہونے والی سر جنگ میں ظاہری و باطنی طور پر جسے فتح نصیب ہوئی وہ امام علی نقی علیہ السلام ہی تھے۔ امام علی مقام کے دور امامت میں یکے بعد دیگرے 6 خلفاء آئے اور واصل جہنم ہوتے گئے، اور ان میں آخری خلیفہ معتز تھا کہ جس نے امام علی نقی علیہ السلام کو شہید کیا، اور اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد وہ خود بھی مر گیا۔ خلفاء کی اکثریت بڑی ذلت ہی موت مری، ایک اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں مرا یا دوسرے کو اس کے بھتیجے نے قتل کیا۔ اسی طرح بنو عباس کے خلفاء کی ہوا اکھڑتی چلی گئی، لیکن اس کے برعکس امام علی نقی اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور کے ان انتہائی سخت دشوار ترین حالات کے باوجود شیعان اہل بیت کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا رہا اور وہ قوی اور طاقتور ہوتے چلے گئے۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے
42 سال عمر پائی، جس میں سے 20 سال آپ سامرا میں رہے، جہاں پر آپ کی ایک زرعی زمین تھی جس میں آپ کھیتی باڑی کر کے اپنی زندگی کا گزر بسر کیا کرتے تھے۔ سامرا شہر کو دراصل فوجی چھاؤنی کی حیثیت حاصل تھی، جسے معتصم عباسی نے تعمیر کروایا تھا تاکہ وہ اپنے قریبی ترک غلاموں کو کہ جو ترکمانستان، سمرقند، منگولیا اور مشرقی ایشیا سے لائے گئے تھے، ہمارے ترک لوگوں اور جو آذربائیجان اور دوسرے علاقوں سے تعلق رکھتے تھے، ان کے ساتھ سامرا میں آباد کر سکیں۔ یہ لوگ چونکہ نو مسلم تھے، اس لیے ائمہ اہل بیت اور مومنین کو نہیں پہچانتے تھے، بلکہ اسلام سے بھی اچھی طرح واقف نہیں تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لوگوں کے لیے پریشانیاں کھڑی کرتے اور عربوں یعنی کہ بغداد کے لوگوں کے ساتھ سخت اختلافات رکھتے تھے۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے دور میں اسی سامرا شہر میں بزرگ شیعہ ایک خاصی بڑی تعداد میں جمع ہو گئے اور امام انہیں منظم کرنے نیز انہی کے ذریعے خطوط اور دیگر ذرائع سے امامت کے پیغام کو پورے عالم اسلام تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے۔ قم، خراسان، رے، مدینہ، یمن اور دیگر دور دراز کے علاقے اور پوری دنیا میں انہی افراد نے شیعہ مکتب فکر کو پھیلایا اور اس مکتب پر ایمان رکھنے والے افراد کی تعداد میں روز بروز اضافہ کرنے میں کامیابی بھی حاصل ہوئی۔ حضرت امام علی نقی نے یہ تمام کام انہی 6 خلفاؤں کی خونچا شمشیروں کے سائے تلے ان کی مرضی کے برخلاف انجام دیے، اور حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں ایک معروف حدیث ہے، جس کی عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ سامرا میں اچھی خاصی تعداد میں شیعہ اس طرح سے اکٹھے ہو گئے تھے کہ دربار خلافت انہیں پہچان نہیں پاتا تھا، کیونکہ اگر وہ انہیں پہچان جاتا تو ان سب کو یہ تہے تیغ کر دیتا، لیکن چونکہ ان افراد نے اپنا ایک مضبوط نیٹ ورک بنا لیا تھا، اسی لیے خلافت بھی ان لوگوں کی شناخت ان عظیم شخصیات یعنی ائمہ معصومین علیہم السلام کی ایک دن کی سعی و کوشش برسوں کا اثر رکھتی ہے۔ ان کی مبارک زندگی کا ایک دن برسوں تک کام کرنے والے ایک گروہ کی کارکردگی سے زیادہ معاشرے پر اثر ڈالتا ہے۔ ائمہ اطہار نے اس طرح دین کی حفاظت کی، ورنہ جس دین کے علم بردار، متوکل، معتز اور مامون جیسے افراد ہوں، اور جس کے علماء یحییٰ ابن اقسم جیسے لوگ ہوں، جو دربار خلافت کے عالم دین کہلانے کے باوجود انتہائی درجے کے فاسق و فاجر، پس صورتحال میں دین کی تو بالکل ہی بچنا نہیں چاہیے تھا، اور انہیں ابتدائی ایام میں ان کی بیخ کنی ہو جانی چاہیے تھی، اس دین کا خاتمہ بخیر ہو جانا۔ لیکن ائمہ اہل بیت کی جد و جہد اور سعی اور کوشش نے نہ صرف تشیع کا بلکہ قرآن، اسلام، دینی تعلیمات کا بھی تحفظ کیا۔ یہ ہے خدا کے خالص، مخلص اور اولیاء الہی کی خصوصیت۔ اگر اسلام میں ایسے کمر بستہ افراد نہ ہوتے تو 1200-1300 برسوں کے بعد اسے حیات نو نہ ملتی، اور وہ اسلامی بیداری پیدا کرنے میں کامیاب نہ ہوتا، بلکہ اس سے دھیرے دھیرے ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ اگر اسلام کے پاس ایسے افراد نہ ہوتے جنہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان عظیم اسلامی تعلیمات کو انسانی ذہنوں اور اسلامی تاریخ میں زندہ و جاوید کرا دیا، تو اسلام ختم ہو جاتا اور اس کی کوئی بھی چیز باقی نہ رہتی۔ اگر کچھ بچ بھی جاتا تو اس کی تعلیمات میں سے کچھ بھی نہیں بچتا، یہودیت، عیسائیت کی طرح کہ اب ان کی اصل تعلیمات میں سے تقریباً کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ یہ قرآن کا صحیح و سالم باقی رہ جانا، حدیث نبوی کا باقی رہ جانا، اتنے سارے احکام و تعلیمات کا باقی رہ جانا، اسلامی تعلیمات کا 1000 سال بعد انسان کے وضع کردہ تعلیمات سے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو ظاہر کرنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں بلکہ انتہائی غیر معمولی بات ہے، جو مجاہدت اور سخت جد و جہد کے ساتھ انجام پائی۔ البتہ اس عظیم کام کی راہ میں ظلم و ستم کا شکار ہونا، اسیر ہونا، قتل ہونا بھی عام سی بات تھی، تاہم ائمہ اہل بیت کے لیے یہ کوئی حیرت کی بات نہیں تھی۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام اور ان کا بچپنا۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے بچپن کے بارے میں ایک روایت ہے کہ جب معتصم نے سال 218 ہجری میں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کو ان کی شہادت سے 2 سال قبل مدینے سے بغداد طلب کیا تو اس وقت حضرت علی نقی کی عمر مبارک 6 سال تھی، یعنی آپ اپنے اہل خانہ کے ہمراہ مدینے میں رہ گئے تھے، اور جب امام محمد تقی کو بغداد لایا گیا تو معتصم نے آپ کے اہل خانہ کے بارے میں تحقیق اور چھان بین کی، اور جب اسے پتہ چلا کہ آپ کے بڑے فرزند
علی ابن محمد کی عمر 6 سال ہے تو اس نے کہا کہ یہ خطرناک بات ہے، ہمیں اس کی کوئی چارہ جوئی کرنی چاہیے۔ لہٰذا معتصم نے اپنے ایک قریبی شخص کو یہ ذمہ داری سونپی کہ بغداد میں مدینے جائے اور وہاں اہل بیت کے کسی دشمن شخص کو تلاش کر کے اس بچے کو اس کے حوالے کر دے تاکہ وہ شخص استاد کے طور پر اس بچے کی تعلیم و تربیت کرے اور اسے خاندان رسالت کا دشمن اور دربار خلافت کا دوست بنا دے۔ اب وہ شخص بغداد سے مدینہ آیا اور الجنیدی نامی مدینے کے ایک عالم کو کہ جو اہل بیت کے بہت بڑے مخالفین اور دشمنوں میں سے تھے اور اس قسم کے علماء اس وقت مدینے میں موجود تھے، اسے اس کام کے لیے مامور کیا اور کہا کہ مجھے ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ تمہیں اس بچے کا استاد اور مربی مقرر کروں تاکہ تم کسی کو اس سے ملنے جلنے نہ دو، اس کی ایسی ہی تربیت کرو جیسی ہم چاہتے ہیں۔ اس شخص کا نام یعنی الجنیدی تاریخ میں درج ہے۔ اس وقت حضرت امام علی نقی کی عمر جیسا کہ میں نے پہلے عرض کی صرف 6 سال تھی اور معاملہ حکومت کا تھا، اس لیے کون اس کے سامنے کھڑا ہو سکتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد دربار خلافت سے وابستہ ایک شخص نے الجنیدی سے ملاقات کی اور اس سے اس بچے کے بارے میں پوچھا جسے اس کے حوالے کیا گیا۔ الجنیدی نے حیرت سے کہا، بچہ؟ یہ کوئی بچہ ہے؟ میں ادیبات کی کوئی بات اسے بتانا چاہتا ہوں تو وہ ادب کے ایسے ایسے گوشے میرے سامنے کھول کے رکھتا ہے کہ جن کا مجھے بھی علم نہیں۔ ان لوگوں نے کہاں سے تعلیم حاصل کی ہے؟ کبھی کبھی جب وہ حجرے میں داخل ہونا چاہتا ہے تو میں اس سے کہتا ہوں کہ پہلے قرآن کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جنیدی امام عالی مقام علیہ السلام کو پریشان کرنا چاہتا تھا، تو وہ پوچھتا ہے کہ کون سی سورہ پڑھوں؟ میں اس سے کہتا ہوں کہ کوئی بھی بڑی سی سورہ، مثلاً سورہ آل عمران پڑھو۔ تو وہ بچہ پوری سورہ آل عمران کی تلاوت کر دیتا ہے اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی بھی مجھے بتاتا ہے۔ یہ لوگ عالم ہیں، حافظ قرآن ہیں، قرآن کی تعویل اور تفسیر کے عالم ہیں، اور تم اسے بچہ کہہ رہے ہو؟ یہ لڑکا جو بظاہر ابھی بچہ ہے در حقیقت اللہ کا ولی اور آئے مجیدہ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا سورہ مریم آیت نمبر 112 کہ ہم نے انہیں بچپنے ہی میں حکمت عطا کر دی، اس چیز کا مصداق ہے۔ اس بچے کا اس استاد سے کچھ عرصے تک رابطہ جاری رہا۔ بہرحال وہ استاد خود اہل بیت علیہم السلام کا ایک سچا شیعہ بن گیا۔ شد غلامی کے آب جو آرد، آب جو آمد و غلام بے برد۔ گلستان سعدی باب سوم۔ شعر کا مفہوم یہ ہے کہ ایک غلام کو جو کی شراب یعنی فقہ لانے کے لیے مامور کیا گیا، لیکن جو کی شراب تو آ گئی، البتہ وہ غلام ہاتھ سے نکل گیا۔ تمام میدانوں میں ائمہ اہل بیت کو غلبہ حاصل تھا اور ان کے دشمن ناکام تھے۔ دابل خزائی کہ جس کو بنو عباس کے خلفاؤں میں سے کسی کے ساتھ نہیں بنتی تھی، اس نے اپنے اشعار کے ذریعے ان کی مٹی پلید کر رکھی تھی۔ اس نے ان میں سے ہر ایک کے بارے میں تاریخ میں ایک سند چھوڑی۔ وہ معتصم عباسی کے بارے میں اپنے چند اشعار میں کہتا ہے کہ ہم نے تو کتابوں میں پڑھا تھا کہ بنو عباس کے 7 خلفاء ہوں گے، اور اب 8ویں کی بات کرتے ہیں۔ یہ 8واں خلیفہ کون ہے؟ کیا وہ اصحاب کہف کی طرح ہے کہ جن کا 8واں ان کا کتا تھا؟ اس کے بعد وہ خود ہی کہتا ہے کہ تم کہاں اور وہ کتا کہاں؟ اس کتے سے تو کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا تھا، جبکہ تم سر سے پیر تک گناہوں سے آلود ہو۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی سامرہ آمد۔ امام علی نقی علیہ السلام کو مدینے سے سامرہ لایا گیا تاکہ آپ ان کی نگرانی میں رہیں، لیکن انہوں نے دیکھا کہ اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ قارئین مناقب اور دوسری تاریخ کی کتابوں میں ان تینوں اماموں کی حالات زندگی کا جائزہ لیں اور مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے بنسبت ان بزرگواروں کے دور میں شیعوں کے باہمی تعلقات زیادہ فعال اور مستحکم تھے۔ دنیا کے کونے کونے سے لوگ خطوط لکھ رہے تھے، خمس کے پیسے بھیجے جا رہے تھے، احکامات حاصل کرتے تھے، باوجود اس کے کہ ائمہ محدودیت اور حصار میں تھے۔ امام علی نقی علیہ السلام سامرہ کے لوگوں میں بھی ہر دل عزیز اور محبوب بن گئے تھے۔ سب آپ کا احترام کرتے تھے اور بے احترامی کرنے کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آپ کی شہادت نیز امام حسن عسکری کی شہادت کے بعد سامرہ شہر آہو فغاں اور غوغا برپا ہو گیا۔ یہیں سے حکمران سمجھ گئے کہ کوئی راز کی بات ضرور ہے، لہٰذا اسے سمجھا جائے اور اس کا کوئی علاج کیا جائے۔ وہ امام اور امامت کے تقدس کا راز بھانپ گئے اور ایک دن متوکل عباسی نے امام علی نقی علیہ السلام کو شراب کی ایک محفل میں بلا لیا تاکہ یہ خبر
ہر جگہ پھیل جائے کہ امام عالی مقام متوکل کے ہاں ایک ایسی محفل میں گئے ہیں جہاں شراب و کباب کا اہتمام کیا گیا۔ اب آپ غور کیجئے کہ اس خبر کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ آپ نے اس موقع پر ایک مجاہد اور مبارز کی نظر سے اس تمام منظر کو دیکھا۔ سازش کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوئے امام علی نقی علیہ السلام نے متوکل کے دربار میں جا کر شراب و کباب کی اس محفل کو ایک روحانی اور معنوی محفل میں تبدیل کر دیا۔ یعنی آپ نے وہاں جا کر وہ حقائق بیان کیے اور عبرت آمیز اشعار کے ذریعے متوکل کو ایسا مغلوب کیا کہ آخرکار متوکل خود اپنی جگہ سے اٹھا اور غالیہ نامی عطر آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ نہایت ادب و احترام کے ساتھ آپ کو وہاں سے رخصت کیا۔ اس موقع پر امام علی نقی علیہ السلام نے متوکل سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم یہ خیال کرتے ہو کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو اور موت کا پنجہ تمہیں نہیں دبوچے گا۔ اس طرح اپنے موت کے مراتب کو یہاں تک کہ مرنے کے بعد متوکل کے جسم میں پڑنے والے کیڑے مکوڑوں تک کے بارے میں بیان کیا۔ اس محفل کو بالکل ہی تبدیل کر کے رکھ دیا اور دربار سے باہر تشریف لے گئے۔ ایک ایسی جنگ کہ جس کی ابتدا کرنے والا ایک بد اخلاق اور طاقتور خلیفہ تھا، جبکہ دوسری طرف اس کے مقابلے میں تنہا ایک جوان جو بظاہر اس کے مقابلے میں انتہائی کمزور تھا، مگر اس نے ایک نفسیاتی جنگ کو چھیڑا، ایسی جنگ جس میں تلوار اور نیزوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ ایسے حالات میں اگر کوئی ہم میں سے ہوتا تو ہرگز یہ کام نہیں کر سکتا تھا، لیکن یہ امام علی نقی علیہ السلام ہیں کہ جو وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اس طرح بات کرنا جانتے ہیں کہ خلیفہ کو برا نہ لگے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ آپ کھڑے ہو جاتے اور شراب کا جام اٹھا کر زمین پر پٹخ دیتے، لیکن یہ کوئی اچھا رد عمل نہ ہوتا اور نہ ہی اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نکلتا۔ لہٰذا آپ نے اس موقع پر کسی اور طریقے سے اپنا رد عمل ظاہر کیا۔ اس واقعے کا یہ پہلو انتہائی اہمیت کا حامل ہے، لہٰذا ائمہ معصومین علیہم السلام کی زندگی کے اس پہلو پر توجہ کیجیے کہ یہ ہستیاں مسلسل حالت جنگ میں تھیں، ایک ایسی جنگ کہ جس کی روح سیاسی تھی، کیونکہ ان کے مقابلے میں جو لوگ اقتدار کی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی دین کے مدعی تھے، بظاہر دینی امور کا خیال بھی رکھتے تھے، یہاں تک کہ بعض دینی معاملات میں ائمہ طاہرین کے نظریات کو بھی قبول کر لیتے، جیسا کہ مامون عباسی کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ اس نے بعض معاملات میں بظاہر امام علی رضا علیہ السلام کے نظریات کو قبول کیا تھا، یعنی وہ کبھی کبھار امام کے فقہی نظریات کو قبول کرنے میں کوئی عار بھی محسوس نہیں کرتا تھا۔ ائمہ طاہرین علیہم السلام کی خلفاء سے جنگ کا سبب۔ جو چیز ائمہ اہل بیت اور خلفاء کے درمیان میں جنگ کا سبب بنی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ اہل بیت اطہار اپنے آپ کو امام سمجھتے اور کہتے تھے کہ ہم امام ہیں۔ خلفاء کے ساتھ جنگ کی اصلی اور سب سے بڑی وجہ بھی یہی تھی، کیونکہ جو لوگ اقتدار کی کرسی پر بیٹھے تھے اور اپنے آپ کو رہبر و پیشوا سمجھتے تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ ایک امام اور رہبر میں جو شرائط پانی چاہیے وہ ائمہ اہل بیت میں پائی جاتی ہیں، جبکہ ان میں یہ شرائط موجود نہیں۔ لہٰذا وہ ائمہ طاہرین کے وجود کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے اور ان سے جنگ اور ان کے خلاف سازشیں پروپیگنڈے کرتے تھے، اور ائمہ بھی ایک مضبوط محکم چٹان کی مانند ان کے مقابلے میں ڈٹے رہتے تھے۔ ظاہری بات ہے کہ اس جنگ کے دوران اسلامی معارف، فقہی احکام، اخلاقیات جن کی ائمہ ہی ترویج کرتے، ان کا اپنا ایک اثر تھا۔ زیادہ سے زیادہ شاگردوں کی تربیت، شیعوں کی آپس کے تعلقات کی وجہ سے روز بروز شیعت پھیلتی جا رہی تھی اور ائمہ نے ہی تشیع کو باقی رکھا۔ آپ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ 250 سال تک حکومت جس نظریے کے خلاف ڈٹی رہی ہو، اس کا تو کوئی اثر باقی نہیں رہنا چاہیے تھا، بلکہ اسے تو سرے سے مٹ ہی جانا چاہیے تھا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے، تشیع کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے۔ اس نقطے کو ان اشعار میں بخوبی ملاحظہ کیا جا سکتا ہے کہ جو امام جعفر صادق، امام علی نقی اور امام حسن عسکری کے بارے میں پڑھے جاتے ہیں۔ یہ حضرات جد و جہد اور مبارزہ آرائی کرتے ہیں اور اسی راہ میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا راستہ ہے جو ایک مشخص اور معین ہدف کی جانب جا رہا ہے، کبھی ان میں کوئی لوٹ رہا ہوتا ہے تو دوسرا اسی راستے میں آگے بڑھ جاتا ہے، لیکن سب کا ہدف و مقصد ایک ہی ہے۔ یہ حضرات امام حسین علیہ السلام سے کہ جو اس جد و جہد کے بانی ہیں ان سے بھی زیادہ کامیاب رہے تھے، کیونکہ امام کی شہادت کے بعد تو کوئی باقی بچا ہی نہیں تھا۔ لیکن آپ ملاحظہ کریں کہ امام علی نقی کے دور میں
پورا عالم اسلام آپ کی مٹھی میں تھا، یہاں تک کہ بنو عباس کو بھی بے بس ہونا پڑا اور انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، لہٰذا آخرکار انہیں بھی شیعت کی طرف ہی مائل ہونا پڑا۔ بنو عباس کے خلیفہ نے ایک تحریری فرمان جاری کیا کہ ائمہ اہل بیت کا نام خطبے میں لیا جائے اور بتایا جائے کہ اہل بیت و پیغمبر حق پر ہیں۔ یہ تحریر تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن جب خلیفہ کے وزیر کو اس بات کا پتہ چلا تو فوراً خلیفہ وقت کے پاس پہنچ گیا اور اس وزیر نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت قبرستان کے وہ یہ کہنے کی جرات نہیں کر سکا کہ اہل بیت حق پر نہیں، بلکہ یہ کہا کہ اس وقت قبرستان کے پہاڑی اور دیگر علاقوں میں کچھ لوگوں نے اہل بیت کے نام پر قیام کر رکھا ہے۔ اگر وہ آپ لوگوں کی بات ان لوگوں تک پہنچ گئی تو وہ لشکر بنا کر آپ کی جان کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ خلیفہ نے جب دیکھا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے تو کہا حکم نامے کا اعلان نہ کیا جائے، یعنی یہ لوگ اپنی حکومت کے ہاتھ سے چلے جانے سے ڈرتے تھے۔ اگر عقیدہ قبول بھی کر لیتے تو دنیا اور سلطنت کی محبت خود ان کے اور ان کے قلبی اعتقادات کے درمیان حائل ہو جاتی۔ یہ کہ ان بزرگوار ہستیوں نے انتہائی غریب الوطنی کے عالم میں زندگی گزاری ہے، حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے، کیونکہ مدینے سے دور، خاندان سے، اپنے وطن سے دور زندگی گزاری، لیکن اس کے باوجود ان تینوں ائمہ یعنی امام محمد تقی سے لے کے امام حسن عسکری تک کی زندگیوں میں ایک اور نقطہ بھی پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ جتنا ہم امام حسن عسکری کی زندگی کے آخری حصے کی طرف آگے بڑھتے جائیں اور ان بزرگوار کی غربت میں اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جبکہ امام محمد باقر، امام جعفر صادق کے مقابلے میں ان تینوں اماموں کے دور میں تشیع کا دائرہ تقریباً 10 گنا وسیع تر ہو چکا تھا۔ اور یہ ایک عجیب بات ہے، شاید حکمرانوں کی طرف سے انہیں دباؤ میں اور زیر نظر رکھنے کی بنیادی وجہ بھی یہی تھی۔ امام علی رضا علیہ السلام کی خراسان آمد کے اثرات۔ امام علی رضا علیہ السلام کا ایران کی طرف سفر اور خراسان آمد بھی اس سلسلے کی ہی ایک کڑی تھی۔ شاید آپ نے جن چیزوں کا محاسبہ کیا تھا وہ یہی چیز تھی، کیونکہ اس سے پہلے شیعہ منتشر تھے، ان کے آپس میں کوئی روابط تعلقات نہیں تھے، جس کی وجہ سے ناامیدی کی زندگی گزار رہے تھے۔ خلفاء کی حکومت کا دائرہ کار ہر جگہ موجود تھا، جبکہ اس سے پہلے ہارون عباسی کی فرعونی حکومت تھی۔ امام رضا علیہ السلام جب خراسان کی طرف تشریف لا رہے تھے تو جہاں جہاں سے آپ کا گزر ہوتا، لوگوں کو علم، عظمت و بزرگی، صدق و نورانیت کے وہ جوہر دکھائے کہ انہوں نے آپ سے پہلے کسی ایسی شخصیت کو دیکھا ہی نہ تھا، کیونکہ اس سے پہلے کتنے شیعہ ایسے ہوں گے جنہوں نے خراسان سے جا کر مدینے میں امام جعفر صادق سے ملاقات کی ہوگی، لیکن اس طولانی سفر کے دوران لوگوں نے نزدیک سے امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کی تو یہ ان کے لیے ایک عجیب سی بات تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہے ہوں۔ آپ کی ہیبت، جاہ و جلال، روحانی عظمت، عزت، آپ کا اخلاق، تقوی، نورانیت، آپ کا وہ علم کہ جو چاہو پوچھو فوراً جواب حاضر ہے، خلاصہ یہ کہ لوگوں نے آج تک کسی ایسی شخصیت کو دیکھا ہی نہیں تھا جس نے لوگوں کے اندر ایک ولولہ پیدا کیا ہو۔ امام علی رضا خراسان کے علاقے مرو پہنچ گئے، جو اس دور میں نام نہاد اسلامی حکومت کا مرکز تھا اور موجودہ ترکمانستان میں واقع ہے۔ اپنی آمد کے 2 سال کے بعد جب آپ کو زہر دے کر شہید کیا تو آپ کی شہادت سے لوگوں کے دل داغدار ہوئے۔ جہاں امام کی تشریف آوری سے لوگوں کو نادیدہ چیزوں کو دیکھنے اور ناشنیدہ باتوں کے سننے کا موقع ملا، وہاں آپ کی مظلومانہ شہادت نے بھی لوگوں کو غمزدہ اور دلوں پر ایک عجیب قسم کے اثرات مرتب کیے۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو ایسا نہیں تھا کہ اس پوری فضا پر تشیع کا رنگ چھا گیا ہو اور سب لوگ شیعہ ہو گئے ہوں، نہیں، بلکہ یہ سب اہل بیت کے چاہنے والے بن گئے تھے۔ پس ایک ایسے ماحول میں شیعہ بکھرے ہوئے اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ ملاحظہ کریں کہ اسی دوران قم میں اشعرین یعنی اشاعرہ فرقے والے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ یہاں کیوں آئے؟ یہ تو عرب ہیں، یہ لوگ اچانک قم پہنچے اور وہاں پر علم حدیث اور معارف اسلامی کی درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا اور قم کو اپنا مرکز بنا لیے۔ اسی طرح شہر رے میں بھی شیخ یعقوب کلینی، جو کہ ابو جعفر محمد ابن یعقوب کلینی رضی المعروف شیخ کلینی، جو اصول کافی کے بھی مؤلف ہیں، انہوں نے 3 صدی ہجری کے دوسرے نصف حصے اور 4 صدی کے پہلے نصف حصے میں زندگی گزاری اور 329 ہجری کو وفات پائی۔
بہرحال اسی طرح شہر رے میں بھی شیخ یعقوب کلینی جیسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب یہ شہر رے میں شیخ کلینی جیسے لوگ ایسے ہی پیدا نہیں ہوئے، بلکہ اس کے لیے شیعی نظریاتی ماحول کا ہونا ضروری ہے تاکہ کسی جوان کی ایسی تربیت کی جائے کہ وہ آگے جا کر شیخ کلینی بن سکے۔ اس کے بعد بھی یہ تحریک یوں ہی جاری رہی اور آپ دیکھیں کہ شیخ صدوق ہرات، خراسان اور دیگر مقامات تک چلے جاتے ہیں تاکہ شیعوں کے لیے احادیث جمع کر سکیں۔ یہ انتہائی اہم بات ہے کہ شیعہ محدثین خراسان میں کیا کر رہے تھے، اسی طرح شیعہ محدثین سمرقند میں کیا کر رہے تھے۔ سمرقند میں کون ہے؟ شیخ عیاشی سمرقندی، ابو محمد ابن مسعود عیاشی سمرقندی کا شمار 3 صدی ہجری کے اواخر اور 4 صدی ہجری کے ابتدائی حصے کے مشہور شیعہ علماء و مفسرین میں سے ہوتا ہے۔ یہ اسی شہر میں رہتے تھے، اس لیے تو کہا گیا کہ یہ بات شیخ کشی کے بیانات میں موجود ہے کہ ان کا گھر شیعہ حضرات علماء اور دانشوروں کا محل اجتماع تھا۔ شیخ کشی خود سمرقند کے رہنے والے تھے۔ امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد تنظیمی سرگرمیوں میں تیزی۔ بنابراین امام رضا کی تحریک اور بعد از آپ کی مظلومانہ شہادت نے یہ کام کیا کہ ائمہ اطہار کو ایک ایسا ماحول فراہم ہوا اور ائمہ نے بھی اس ماحول سے بھرپور استفادہ کیا۔ انہوں نے لوگوں کو جو خطوط لکھے یا ائمہ کے ہاں لوگوں کا جو آنا جانا تھا، یہ سب کچھ بغیر کسی پروگرام کے نہیں ہوا، بلکہ یہ ائمہ کی تحریک کی خفیہ سرگرمیوں کا حصہ تھا۔ ورنہ اگر یہ کھلے عام ہوتا تو حکومتی کارندے انہیں گرفتار کرتے اور ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیتے۔ متوکل عباسی جیسا ظالم و جابر شخص جس نے لوگوں کو کربلا جانے سے منع کر رکھا تھا، کیا وہ لوگوں کو آرام سے امام کی خدمت میں پہنچ کر اپنے مسائل کا حل دریافت کرنے اور آپ کے جوابات سے لوگوں کو مطالعہ کرنے کی اجازت دیتا؟ کیا وہ لوگوں کو امام کی خدمت میں دوسروں کی وجوہات شرعیہ پہنچانے اور ان کی رسید حاصل کر کے لوگوں تک پہنچانے کی اجازت دیتا؟ یہ تمام باتیں ان تینوں اماموں کی عظیم تبلیغی اور تعلیمی نیٹ ورک کے وجود کا ثبوت ہیں۔ امام رضا کی شہادت کے بعد سے لے کر امام حسن عسکری کی شہادت تک ایسے کام ہوتے رہے کہ حضرت امام علی نقی اور حضرت امام حسن عسکری اسی سامرا شہر میں کہ جو در حقیقت ایک فوجی چھاؤنی تھا، کوئی ایسا بڑا شہر نہیں تھا بلکہ ایک نیا دارالحکومت تھا، سرمن رائے، جہاں پر وزراء، رؤساء، حکومتی اہلکاروں کے علاوہ اتنے تھوڑے سے لوگ موجود تھے جن کی حکومتی اہلکاروں کو ضرورت تھی۔ پورے عالم اسلام کے لوگوں سے اپنی قریبی تعلقات برقرار کرنے میں کامیاب ہوئے۔ جب ائمہ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہیں تو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا کرتے تھے۔ وہ صرف نماز روزے کے مسائل بیان کرنے، طہارت و نجاست کے حوالے سے سوال کے جواب دینے پر ہی اکتفا نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ اسلامی معنی میں اپنے آپ کو لفظ امام کا اصل مصداق سمجھتے ہوئے لوگوں کے ساتھ گفتگو کیا کرتے تھے۔ میری نظر میں دوسرے پہلوؤں کے ساتھ ساتھ یہ پہلو زیادہ توجہ کا حامل ہے۔ آپ دیکھیں، حضرت امام علی نقی کو مدینے سے سامرہ بلا کر جوانی ہی میں یعنی 42 سال کی عمر میں شہید کیا۔ اسی طرح امام حسن عسکری 28 سال کی عمر میں شہید کیا۔ یہ سب کچھ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ائمہ اور ان کے پیروکاروں اور شیعوں کی تنظیمی سرگرمیاں پوری تاریخ میں جاری و ساری رہیں، اور یہی وجہ ہے کہ حکومتی اہلکار اور کارندے ہمیشہ چوکس رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود ائمہ اطہار اپنے مقصد میں کامیاب رہے، یعنی وہ اپنی تمام تر مظلومیت کے باوجود عزت و عظمت کے مالک رہے ہیں۔ کسی بھی زمانے میں شیعوں کے درمیان تعلقات اور پورے عالم اسلام میں شیعی تنظیم ان تینوں اماموں کے زمانے کی طرح نہیں پھیلی۔ وکلاء اور نوابوں کی موجودگی اور وہ داستانیں کہ جو امام علی نقی، امام حسن عسکری کے حوالے سے بیان کی جاتی ہیں، مثلاً یہ کہ جب کوئی شخص پیسے لے کے آیا تو امام نے معین فرمایا کہ ان سے کیا کرنا ہے، وہ بھی اس بات سے دلالت کرتی ہے۔ یعنی سامرہ میں ان دونوں اماموں، امام علی نقی اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے محکوم ہونے کے باوجود اس طرح سے ان سے پہلے امام محمد تقی اور امام علی رضا کے بھی زیر نظر محدود ہونے کے باوجود لوگوں کے ساتھ ایک گہرے اور وسیع تعلقات تھے۔ اگرچہ امام علی رضا سے پہلے بھی یہ روابط اور تعلقات موجود تھے، لیکن امام علی رضا کے خراسان تشریف لانے سے ان تعلقات میں ایک مزید وسعت پیدا ہو گئی تھی۔ ہمارے ائمہ علیہم السلام نے اس 250 سالہ دور امامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت سے لے کر امام حسن عسکری کی شہادت تک
بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائی ہیں، ان پر مظالم ڈھائے گئے، انہیں مظلومانہ طور پر شہید کیا گیا، لہٰذا ان کا حق بنتا ہے کہ ان کی مظلومیت پر گریہ کیا جائے، آنسو بہائے جائیں، کیونکہ ان کی مظلومیت نے لوگوں کے دلوں اور جذبات و احساسات کو ہلا کے رکھ دیا، لیکن انہوں نے اپنی مظلومیت کے باوجود فتح حاصل کی، اور ان میں سے ہر ایک امام نے اپنے مد مقابل پر غلبہ حاصل کیا ہے، اور مجموعی اعتبار سے بھی تمام ائمہ اطہار کامیاب اور فاتح رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس کتاب کا آخری باب کہ جو کل ہم اگلی دفعہ نشر کریں گے وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے بیان ہے۔ آپ لوگ اپنی دعاؤں میں مجھ حقیر کو یاد رکھیے گا، انشاءاللہ کہ مطالب واضح ہوئے ہوں گے، کیونکہ اس کتاب میں ٹوٹلی اماموں کی حیات، جو پوری حیات ہے اس کے بارے میں تو گفتگو نہیں ہوئی، لیکن صرف اور صرف سیاسی کردار کے حوالے سے بتانے کی کوشش کی گئی ہے، اور ماشاءاللہ بہت ہی ظاہری بات ہے رہبر معظم سید علی خامنہئی کی دروس ہے جن سے